بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید اقبال۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز اندلس۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اکرم ناز صاحب، جن سے ہم مختلف سوالات کی جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے جواب لیں گے، ان کی رائے لیں گے اور ان کی رائے کا خیر مقدم کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی حکومتیں بدلتی رہی ہیں، تو عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں مختلف ادوار میں پسی رہی ہے۔ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے کوئی خاص کام عوام کے لیے نہیں کر سکی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی دو پروگرام چل رہے ہیں، جو ایک بے نظیر کا چل رہا ہے، دوسرا مریم نواز کا چل رہا ہے، علیحدہ علیحدہ۔ ایک پنجاب میں چل رہا ہے، ایک وفاق میں چل رہا ہے۔ اسی طرح مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ناز صاحب کو۔ تو ناز صاحب، آج آپ سے ہمارا انٹرنیشنل سوال ہے کہ امریکہ سے 2000 ٹن وزنی بمبوں کی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی ہے، جبکہ 2023 سے لے کر اب تک 76,000 ٹن سے زائد فوجی ساز و سامان اسرائیل کو امریکہ دے چکا ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان بھیجنا روک دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے خطے میں مزید امن و امان کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاوید صاحب، شکریہ۔ آپ نے سوال تو بہت اچھا ہے۔ 2000 ٹن کا جو بم ہے، یہ تو کنونشنل وار کے ویپن ہیں، تو اسرائیل کو تو انہوں نے ایٹمی ہتھیار بھی دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو دنیا کو تباہ کرنے والے ویپن دیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے حاکم ہیں، ہمارے ارد گرد جو مسلمان حاکم ہیں، جب ہم ان کے تفعیلی ہوں گے، جب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، جب ہم امریکہ کے ان کے اداروں کے مطابق اپنی پالیسیز کو وضع کریں گے، ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی اگر پہچان نہ ہوگی، تو پھر یہ جو ہے یہی کچھ ہوگا۔ ٹرمپ نے کیا، ٹرمپ آ رہا تھا تو ہم لوگ کہہ رہے تھے، یہاں پر کچھ لوگ جشن منا رہے تھے کہ ٹرمپ آ رہا ہے، ہمارا قائد رہا ہو جائے گا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، دنیا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب ضعیفی ہو، کمزوری ہو، تو ہر طاقتور جو ہے وہ اس پر یہی کچھ کرتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی طاقت کو یکجا نہیں کیا۔ ہم نے نعرے کی حد تک، لوگوں کی نفرتوں کا شکار ہونے کی حد تک تو امت مسلمہ کی بات کی، لیکن ہم آقا دو جہان اور قرآن کریم فرقان مجید کے فرمان کے مطابق ہم کبھی بھی امت نہ بن سکے۔ کیوں کہ امت کا کنسیپٹ جو ہے وہ تو ویسے ملت کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب امت مسلمہ کہا جاتا تو وہ آفاقی بات کی جاتی ہے کہ ہم ایک ایسی امت ہے، ایک ایسی ملت ہے جن کے درمیان کوئی سرحدیں نہیں ہوں گی، اور ہم ایک وجود ہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں، تو ایک جیسا لباس، ایک جیسی آواز، اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا یہ سالانہ اجتماع ہے اور ہم ایسے اکٹھے ہیں، ہم ایک ملت ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان ایسے ہے جیسے وجود ایک انسان کا ایک جسم ہے، تو جسم کے کسی بھی جگہ پر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے وجود کو پہنچتی ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آج بچے مرے غزہ میں، عورتوں کو شہید کیا گیا، شیرخوار بچوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو مارا گیا، ہسپتالوں پر حملے کیے گئے، اسکولوں پر حملے کیے گئے، کالجز پر حملے کیے گئے، تو کیا مسلمانوں کو وہ تکلیف ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اس سے سبق حاصل کیا؟ ایک ہی ملک ہے دنیا میں، سعودی عرب ہے، وہ چاہے تو 7 دن کے اندر اندر اسرائیل کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ صرف اپنے پیسے جو ہیں امریکن بینکوں سے نکال لیں، ان یہودیوں کے سرمایہ کاری ختم کر دیں وہاں پر، تو باہر نکلے نا، اکٹھے ہوں۔ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو عرب اور جنگ ہے، عربی اور اجمی کی۔ یہاں پر تو عربی اجمی کو احترام ہی نہیں دیتا، اجمی عربی کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے، ایران اور جو ہے اس کے سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک نہیں، وہ ہماری صلح کرانے کے لیے چین آتا ہے،
اچھا شام کے اندر مختلف لوگ عقیدوں کی بنیاد پر ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، اور جب بھی کوئی قوم تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے۔ تو آج مسلمانوں کے پورے ملکوں کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ ان کی ایک ایک یونیورسٹی کے برابر نہیں ہے، سارا تعلیمی بجٹ سارے مسلمان ملکوں کا تو ان کی ایک ایک یونیورسٹی کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ ہم نے جہالت کو اپنایا ہوا ہے، تو جب جہالت ہوگی تو یہی ہوگی، بڑکیں ہوں گی۔ ابو ظبی نے ان تمام ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات تھے، جو ہے طیب اردگان وہ اب کوئی پالیسی اپنی تبدیل کر رہا ہے، تو ہماری یہ صلح کروانے کے لیے چین آتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے چین آتا ہے، 10 سال کے بعد ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوتے ہیں۔ نعرہ لگاتے ہیں ہم امت مسلمہ کا۔ بھائی صرف امت مسلمہ، میں نہیں کہتا اسرائیل کے ارد گرد جو مسلمان ملک ہے یہ متحد ہو جائے اور صرف سوٹے ڈنڈے ڈانگے پکڑ کر اور عورتیں جھاڑو پکڑ کر اسرائیل کی طرف مارچ کر دیں تو اسرائیل کا تمام مسئلہ وہاں بہہ جائے گا، کتنے انسانوں کو مار لیں گے۔ لیکن نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہمیں اتفاق نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو مارنے سے فرصت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے فرقوں کو عقیدے بنا لیا، مذہب بنا لیا۔ ہم یہاں انسانوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ہمیں کسی بھی علم سے نہ اس سے دوستی ہے۔ عرب حاکم تو اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب کے اربوں ڈالر جو ہیں امریکن بینکوں میں ہیں، ان کے اکنامک رشتے ان کے ساتھ ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا امریکہ سے ملک سعودی عرب ہے۔ اس نے وہ اسلحہ کہاں استعمال کرنا ہے؟ اگر آج بچوں کے لیے کچھ نہیں کرنا تو کہاں کرنا ہے؟ اب یہی صورتحال دوسرے ملکوں کی ہے۔ اب ہمارا پاکستان ہے، یہ ایٹمی قوت ہے، میزائل ہے، ہمارے میزائل 2500 2000 بر اعظم سے بر اعظم تک مار کرنے والے ہم نے میزائل بنا لیے۔ اچھا یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ کیا یہ گولی صرف یہاں لوگوں پر چلتی ہے؟ یہ دفاع کے لیے بنائے گئے ہیں، دفاع کے لیے بنائے گئے۔ تو اب اگر یا تو پھر امت کا نعرہ لگانا بند کرے، امت مسلمہ کا، تو یا پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ایک تو اپنی سرحدیں ختم کرے، ایک شخص کو اللہ کا نمائندہ مقرر کرے خلیفہ، اور وہ اللہ کو جواب دو اور عوام کو جواب دے ہو۔ اور یہاں جگہ جگہ اپنی حاکمیت، آپ پر سعودی عرب آپ نہیں جا سکتے، آپ نے عمرے پہ جانا ہو تو ویزا لگانا پڑتا ہے، اس کی فیس دینی پڑتی ہے۔ آپ نے حج پہ جانا ہے تو وہ تو بین الاقوامی سٹی ہے، وہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں پر جانے کے لیے ہمیں منظوری لینی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں یہ کیسے چھوٹا سا سوال ہے، قطع کلامی معاف، کہ عرب ممالک جو ہے ہمارے جتنے بھی ہیں، جتنے عرب ممالک ہیں، مسلمان کنٹری ہیں، تو یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہم اسی طرح جس طرح اسرائیل نے غزہ اور اس کے بعد فلسطین اور دوسرے ممالک کا انہوں نے کیا، شکار کیا، پچھلے دنوں میں عراق بھی شکار ہوا، کیا ہم اسی طرح یہ جو یہودی ایجنٹ ہے جیسے اسرائیل ہے، کیا ہم مسلمانوں کو یہ ایسے ہی نوچتے رہیں گے؟ عرب ممالک کا آپ نے تو بڑی بات کر دی ہے کہ یہ ممالک اپنا وہاں سے جو ہے نکالیں، سرمایہ نکالیں، ان کی نہ نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی نہ نکالنے کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا، جب لارس آف عربیہ آیا تھا، ہسٹری میں جانا پڑتا ہے، تو یہ عرب ایک خطہ تھا، سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا، ترکی میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا، تو وہ مسلمانوں کی طاقت سے لوگ خائف تھے۔ تو ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے جب وہ خلافت کمزور ہوئی تو انگریزوں نے ان پر قبضہ کیا۔ تو جب انگریز نے قبضہ کیا تو اس نے عرب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ٹھیک، پہلے تو سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا، ترکی کی اس سلطنت کو ختم کیا جو جزیروں تک مشتمل تھی، تو انہیں ختم کر کے انہوں نے وہاں سے اپنے ایجنٹ ڈھونڈے۔ اب دیکھیں نا جاوید صاحب، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ملکی سالمیت اور ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ صرف ایک اشارتاً کہتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلی گارنٹی یہ لی تھی کہ ہمیں یہاں یہودی ریاست بنانے دی جائے گی، تو اس کا ہمارے ایگریمنٹس موجود ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی تاکہ یکجا نہ ہو سکے، ان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری چھوڑی گئی تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہے، ہماری طرف توجہ نہ دیں۔ اب اسرائیل اتنا طاقتور ہے، اتنا اسلحہ ہے، اتنا ویپن ہے، اس کی کمر کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیسے لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟
دیکھیں نا، غریب اور کمزور کبھی بھی نہیں لڑ سکتا. یہ کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، جاہل بھی ہیں. انہیں اپنی جہالت سے نکلنا ہوگا. اپنے بچوں کو انہیں سیرت النبی کی طرف جانا ہوگا کہ کمزور ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ہمیں نقصان پہنچے. دیکھیں نا، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جاوید صاحب، اگر انہیں سمجھ آ جو ہے پھر واجب جاوید صاحب میں اسی کی مثال دیتا ہوں نا. جہاد واجب ہوا. جہاد کب واجب ہوا تھا؟ مکی زندگی میں جہاد واجب ہو گیا تھا؟ نہیں تھا جی، نہیں تھا، نہیں تھا. ہمارے آقا نبی کریم صلی میں کہتا ہوں نہیں تھا. قرآن پاک میں باقاعدہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھا. کیوں؟ مکی زندگی میں نہیں تھا. اچھا، مکی آیتوں میں سے ایک جہاد کی آیت نہیں ہے. مکی آیتوں میں سے ایک آیت نہیں ہے جس نے یہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہو. مکی آیتوں میں سے ایک آیت نہیں ہے جس نے شراب کو ممنوع کیا ہو. یہ تمام مدنی آیتیں ہیں. جب ہجرت کی طاقتور ہوئے تو پھر یہ آیتیں آئیں. پہلے مکی زندگی میں پتہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. سود کی پابندی 2 ہجری، زکوٰۃ کا نفاذ 2 ہجری، روزے کا یہ تمام چیزوں کے نفاذ 2 ہجری. جبکہ یہ تو کنٹینیو تھا شریعت موسوی کے تحت. یہ تو ہر آنے والی امت پر روزہ اور نماز اور زکوٰۃ فرض تھی. لیکن مسلمانوں نے 2 ہجری کو، آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کو یہ اعلان کیا جب وہاں پر زیادہ تعداد ہو گئی، طاقتور ہو گئے. اور پھر ایک مساک مدینہ کیا. وہاں پر بسنے والوں کے ساتھ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ مدینے کا امن جو ہے اسے برقرار رکھنا ہے. ہم ایک امت واحدہ ہے، امت مسلمہ اور ہے، امت واحدہ ہے. یہاں رہنے والے اس ٹیریٹری کے اندر ہم ایک امت کے لوگ ہیں، ایک گروہ کے لوگ ہیں، ایک ٹیریٹری میں رہتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری فوجی امداد کریں. ہم آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم آپ سے یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، لیکن آپ اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہم کریں. تو پھر ہم نے فتوحات کی، غزوات میں پہلے اپنے آپ کو طاقتور کیا. آج آپ طاقتور نہیں ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پہلے اپنے آپ کو طاقتور کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، سیرت النبی سے سبق حاصل کر لیں، اللہ کے حکامات سے سبق حاصل کر لیں. کمزوری کے اندر لڑنا قتل ہے. جہاد کا حکم ہے. جہاد کا حکم یہ نہیں ہے کہ جہاد سیف اللہ ہے صرف. میں یہ نہیں کہتا، جہاد سیف ہے، لیکن تم تو اتنے کمزور ہو. تم لوگوں نے اپنے نصابوں سے جہاد کی آیتیں نکال دی ہیں. لائیں آج اپنے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، مجھے کوئی اسلامیات کے اندر یا دوسری جگہ پر جہاد کی آیتیں دکھا دیں. جہادی آیتیں نکال دی ہیں. آپ نے ان مجاہدین کو نکال دیا ہے جو جدوجہد کرتے رہے، لڑتے رہے، فریڈم فائٹر تھے، ان کو آپ نے نکال دیا. یہ کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ یہ ان کے کہنے پہ کیا. لوگوں کا ذہن بنا رہے. یہ تو قادیانیوں کی تعلیم ہے کہ جہاد سیف سے بچاؤ لوگوں کو. یہ تو ان لوگوں کی تعلیم تھی، انگریزوں کی، کہ ان کو نکالو. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیاں والا پیدا کیا تھا. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس کی جگہ مریم نواز پڑھا رہے ہیں. مریم نواز طارق بن زیاد ہے، اس نے اسپین فتح کیا ہوا ہے. اچھا ناز صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مفتی کبھی صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جو شراب ہے وہ حلال ہے. تو کل ایک پروگرام میں انہوں نے کہا پان بھی حرام ہے جس میں تمباکو ڈلا ہوتا ہے، نسوار بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے. جو انسان کو نشہ دے، سکون دے، وہ چیزیں حرام ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں مولانا کبھی کی جواب، مفتی کبھی کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ایک تو میں عالم نہیں ہوں. نہیں دوسری بات تو سن لینا، اسلام کے لیے مسئلہ اور جاوید صاحب اسلام کے لیے وہ تو بکواس کرتا ہے. ایک حرامی قسم کا آدمی جو عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، اپنی ویڈیو شو کرتا ہے. آپ اسے مفتی کہتے ہیں، یہ توہین کر رہے ہیں آپ اسلام کی. اور جو لوگ اسے مفتی کہتے ہیں وہ بھی توہین کرتے ہیں اسلام کی. باقی رہ گئی بات، میری بات وہ نکاح کر کے جو آپ نے جو بھی کرتا ہے حرام کاری کی نیت سے جو بھی کیا جائے گا. نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ جائز اولاد، مسلمان اور تقوی والی اولاد پیدا کرنے کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے. اگر آپ اس خواہش سے اپنی بیوی کے پاس بھی جائیں تو وہ بھی زنا ہے. میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں قرآن پڑھ لیں. اور دوسری بات، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے حرام، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ خمر حرام ہے. شراب تو ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں. خمر حرام ہے، جس میں نشہ ہے، جو ہوش و حواس اڑا دے وہ حرام ہے. لیکن اس کا مطلب ہے جو تمباکو والا پان ہے وہ بھی حرام ہے. اگر تمباکو والا پان آپ کے ہوش و حواس گما دیتا ہے تو وہ حرام ہے. میں نے تو جو خمر میں آ گیا وہ حرام ہے. خمر کے میں نے خمیر کے بھی ہیں، دہی بھی خمر میں آتا ہے.
بہت ساری چیزیں خمر میں آتی ہیں، اچھا، جو کا پانی بھی خمر میں آتا ہے، لیکن وہ خمر، وہ خمیر جو آپ کو دنیا اور فہم سے بے خبر کر دے، ایسا نشہ جو آپ کے ہوش و حواس گم کر دے۔ اچھا ناز صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ حکومتی اقدامات سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا، یہ کہتے ہیں جام کمال صاحب، جبکہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکا، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جاوید بھائی، ایک جو طفیلی اکانومی ہو، مجھے جام کمال صاحب بتائیں کہ یہاں کیا کوئی وفاقی بڑی وزیر ہے نا، انہوں نے یار وہ آج کمال رات کرتے کو ہیں۔ انہوں نے اب ایک میں بیان جام داغا کمال کا پابند ہوں کہ اس کی بات کو میں کہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جی، جام کمال صاحب مجھے بتا دیں کہ یہاں کون سی انڈسٹری اتنی ڈیولپ کر لی ہے، ملک کم از کم اور نہیں تو بہت ساری چیزوں میں خود کفالت کی طرف جا رہا ہے، صنعتی ترقی ہو رہی ہے، ہم نے لائن سیلنگ کر دی ہے، زراعت کو کوآپریٹو کی طرف لے گئے ہیں، ہم نے اور بہت سارے کام کر لیے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے دیا ہے، عام آدمی تک سورسز کوٹی لے گئے ہیں، ہاں جی۔ تو اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو سہارے کی بیساکھیوں کی اکانومی ہے ہماری۔ آئی ایم ایف سے پیسے مل گئے، دوسرے ملکوں نے قرضہ دے دیا تو تھوڑا سا ہمیں سہارا مل گیا۔ اب آپ تو پینشنیں بھی بند کر رہے ہیں، آپ تو اور بہت ساری چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، تو کہاں ترقی کر رہا ہے ملک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ مجھے تو اس دن نظر آئے گا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے عام آدمی کی اکانومی اس کے گھر کے جو ہے نا کچن سے چلتی ہے، جب کچن کے اندر اسے عزت کی روٹی ملے گی۔ ہاں، منگائی کو میں نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ ایک طریقے کی منگائی ہے کہ انسان نے اپنی عقل اور دانش سے اپنے لیے سہولتیں پیدا کی، اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ اسے وہ سہولتیں ملے۔ اگر کہیں منگائی کی تو بھائی جب 17 روپے تنخواہ تھی، 2 روپے من آٹا تھا، تو کتنا آٹا آتا تھا 17 روپے کا؟ 8 من، 8.5 من۔ آج 47,000 48,000 روپیہ تنخواہ ہے، تو آٹے کا ریٹ جو ہے وہ دیکھ لیں کتنا ہے، تو آج کتنا آتا ہے؟ اگر تو اس حساب سے لیں نہیں، لیکن آج ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، آج انسان نے اپنی عقل سے، دانش سے، اپنی محنت سے ایسی سہولتیں حاصل کی جو انسان کا رائٹ ہے۔ تو اس لیے اگر اکانومی ترقی کر گئی تو مجھے وہ سہولتیں مل گئی۔ اگر کسی کا گھر بارش سے نہیں ٹپک رہا، کسی کو گرمی کے اندر پنکھا میسر ہے، چلو کسی کو اے سی ہے تو اسے بھی پنکھا میسر ہے، تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور ہم اپنی خود کفالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا اپنا ناز صاحب، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے ہم نے واپس نکالا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بھائی میرے دیکھیں، جہاں تک نواز شریف یہ کہہ رہا ہے، ہاں یہ دو جماعتوں نے اپنا پولیٹیکل جو ہے اسے بڑا لاس کیا ہے، پولیٹیکل اپنی ویلتھ کو بڑا لاس کیا ہے، اور انہوں نے ملک جن حالات میں عمران خان لے گیا تھا، ملک واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور ملک ڈیفالٹ ہو گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی ترلے کیے ہیں، منتیں کی ہیں، کیونکہ ہم سے سعودی عرب بھی ناراض تھا، ہم سے چین بھی ناراض تھا، ہمیں یو اے ای بھی ناراض تھے، ہم سے یہ سارے ناراض تھے، اور آئی ایم ایف بھی ناراض تھا۔ تو انہوں نے منت ترلا کر کے، ان کو فن آتا ہے یہ، انہوں نے کر کے اب وہ تمام چیزوں کو بحال کر لیا ہے۔ یہ اگر کہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا تو میری نظر میں تو آج بھی ملک ڈیفالٹ پہ ہی ہے۔ اچھا ناز صاحب، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہمارے ایسٹس محفوظ ہو گئے باہر کے قرضوں سے، لیکن انہیں اس کی طرف سے نکل کر ملک کو خود کفالت کی طرف لے کر جانے کی بات کریں۔ ناز صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے پچھلی جو ہے ہمیں کس ذریعے سے کہا تھا، مشروط کی تھی کہ ہم عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ قرضہ دیں گے، تو یہ انہوں نے کیوں رکھی تھی، شرط کیوں رکھی تھی کہ ہم ان سے ملیں گے عمران خان سے؟ دیکھیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، بدامنی پھیلاتا ہے ہر موقع پر، اور اب دیکھیں نا آئی ایم ایف ہے کن کا؟ تو پھر وہ یہ تو میرے بات کی تصدیق ہو رہی ہے نا کہ یہاں پر وہی لیڈر بنتا ہے جو غیر ملکیوں کا ایجنٹ ہو، لیکن قوم کو کون سمجھائے؟ وہ پاپولر لیڈر ہے، تو ان کو بھی عقل کے لیکن عوام تو بہت پیار کرتی ہے اس کے ساتھ، عمران خان کے جاوید ساتھ صاحب وہ تو یزید سے بڑا پیار کرتی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے نا، تو بڑی قلیل لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ، لوگ ہٹلر سے بڑا پیار کرتے تھے، ہٹلر نے وہاں سے الیکشن بھی جیتا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہٹلر بڑا بے غیرت تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح خان صاحب جو ہے ان کی، مجھے ایک چیلنج ہے میرا پی ٹی آئی کو، ایک چیلنج
کہ وہ مجھے بتائے کہ جو وہ تبدیلی کے دوسرے تیسرے نعرے لگاتے ہیں ان کا میں انہیں آج آپ کے وجہ سے ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے ایک کام جو انہوں نے اپنے بل بوتے پر انسانوں کے لیے کیا ہے، یہاں کی عوام کی ویلفیئر کے لیے کیا ہے، وہ مجھے ایک آ کے بتا دیں۔ جی انہوں نے کیا ہے، کام کیا ہے، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں بتا رہے۔ انہوں نے عوام کو صحت کارڈ دیا تھا، انہوں نے عوام کے لیے کافی کچھ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یونیورسٹیاں بناؤں گا، اس نے کینسر کے ہاسپٹلز بنائے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جاوید اس نے صاحب، عوام مجھے کو نا ریلیف نہیں دیا؟ آپ کے علم پر ہنسی آ رہی ہے اور آپ کے نالج پر بھی ہنسی آ رہی ہے۔ جی شاید آپ کو یہ اس بات کا پتہ نہیں کہ صحت کارڈ، جو بات میں نہیں کرنا چاہتا تھا، صحت کارڈ کا آغاز بے نظیر بھٹو نے کیا تھا اور وہ ان لوگوں سے شروع کیا تھا جو بے نظیر جن کو پیسے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس کو پبلکلی لے کر آیا میاں نواز شریف، صحت کارڈ کو نواز شریف صحت کارڈ کے نام پر آیا، اس کو اس نے پورے ملکی لیول پہ پھیلایا آ کے، اور انہوں نے شروع کیا، بعد میں عمران خان آیا تو اس نے اس کو کنٹینیو کیا۔ بات وہ ہوتی ہے جو کہ چیز کی بنیاد رکھے۔ میں تو اگلا بھی چیلنج کرتا ہوں، نون لیگ آ جائے، پی ٹی آئی آ جائے، جے یو آئی آ جائے، سارے لوگ آ جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں بطور تجزیہ نگار، بطور پارٹی نہیں، مجھے ایک کام جو انسانوں کے لیے کیا ہو، جو نیشنل سوورینٹی کے لیے کیا ہو، جو ملک کے دفاع کے لیے کیا ہو، مجھے آئے چیلنج ہے، کسی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے میرے ساتھ ڈبیٹ کر لے، ورنہ میں بتاتا ہوں، سن لے ذرا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جی ملک کے اندر مزدوروں کو پینشن کا ان کا اناؤنس کیا، اور اس وقت 350 تنخواہ تھی، 450 روپیہ اولڈ ایج بینیفٹ لگا، بالکل آج تک 8,000 9,000 روپیہ، اس نے تو 3.5 بیسک تھی تو 450 لگائی تھی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے سوشل سیکورٹی کا ادارہ قائم کیا جس میں مزدور 1 روپے سے لے کر اس کا پوری فیملی 10 کروڑ تک کا بھی علاج اس کا فری ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عورتوں کو تحفظ دیا، انہوں نے مزدوروں کو، اسٹوڈنٹ کو ٹریڈ یونین کا تحفظ دیا، پھر انہوں نے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر کے لوگوں کو ایکول تعلیم کا موقع دیا اور لوگوں کو فری ایجوکیشن کا طریقہ دیا۔ انہوں نے تو ڈی نیشنلائز کر کے صنعت بنا دیا تعلیم کو، انہوں نے ہسپتالوں کو جو ہے صنعت بنا دیا، اور کوئی سرکاری ہاسپٹل کسی شخص کو دوائی لکھ کر بازار سے نہیں منگوا سکتا تھا، اگر منگوانی تھی تو اسے وہ لوکل پرچیز کہتے تھے، ایم ایس ذمہ دار تھا کہ اس مریض کی ذمہ داری جو داخل ہے، جو آیا اسے لوکل پرچیز کر کے دے۔ تو یہ کیا انہوں نے ہیومینٹی کے لیے، اور اب یہ پھر ملک کے لیے کیا گیا، 73 کا آئین دیا، انہوں نے کیا کیا، 18ویں ترمیم دی، صوبوں کو اختیار دیا، صوبائی خود مختاری پر جو بات ہوتی تھی اس کو، جو نعرے لگتے تھے پختونخوا کے، گریٹر بلوچستان کے، انہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت زرداری نے ختم کیے، سرکاری ملازموں کی 150% تنخواہیں بڑھائیں اور ان کے اسکیلوں کو ریوائز کیا۔ درجہ چہارم کا ملازم 4 اسکیل میں ریٹائرڈ ہو جاتا تھا، انہوں نے کہا اسے 7ویں اسکیل تک ترقی دی جائے، ان کے اسکیل ریوائز کیے گئے۔ تو یہ کیے ہے صرف ایک پارٹی۔ سن لیں ذرا میری بات، آپ نے انتہائی جو ہے نا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک جرنلسٹ، ایک اینکر اور اتنا پڑھا لکھا انسان جب وہ سوال کرے اور اس نے تحقیق نہ کی ہو، اور یہ تمام کام صرف اگر ترا امتیاز ہے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ ایٹم بم کی بنیاد میزائل ٹیکنالوجی، اور اس کے لیے اس باپ بیٹی نے اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کی، اور کیا صلہ ہے، ابتدا انہوں نے آج بھی ابتدا انہوں نے کی، میاں نواز شریف اس میں کسی نے اضافہ کیا، اتنا پریشر ہونے کے باوجود انہوں نے دھماکہ کیا۔ وہ ڈاکٹر قدیر نے جو لکھا نا، وہ مجھے پتا ہے، وہ ڈاکٹر قدیر نے مجھے پتا ہے لکھا ہے، ڈاکٹر قدیر اس کا تھا نا، تو ڈاکٹر قدیر کہتا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، تو جنرل تھے اور میں تھا، اور ہم نے نواز شریف کو کہا کہ ہم نے کرنا ہے، نواز شریف کہتا کہ میں، تو وہ ڈاکٹر قدیر جھوٹ بول رہا اچھا سر بات یہ ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کو ایک وہ لاری اڈا سمجھا ہوا، جہاں پہ آئے حکومت کے باہر پیسہ سارے لے گئے، تو کیا یہ لوگ ہم پہ حکومت کرتے ہیں یا اپنا سرمایہ پاکستان کیوں نہیں لاتے؟ سر کوئی لاری اڈا نہیں ہے، جب تک کہ وہاں اس کو لاری اڈا بنائی رکھے گی تو بسیں بھی آئیں گی، کنڈکٹر بھی آئیں گے، سواریوں بھی سوار کرتے رہیں گے، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ پہلے تو عوام کو شعوری طور پر اس طرف جانا چاہیے، آپ نے موسموں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور رنگ برنگے نعروں کی طرف جانے کی بجائے آج شیوپورہ شہر ہے نا،
اس میں سے 1,00,000 خواتین بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام لے رہی, ووٹ اپنا بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ اچھا سن لینا میری بات. زرداری صاحب کی بات کی تو زرداری صاحب نہیں, میرا خیال ہے کبھی ملک سے بھاگے. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ تو علاج بھی اپنا پاکستان میں کرواتے ہیں, لیکن اور انہوں نے یہاں 11 سال جیلیں کاٹی ہیں. جو بھاگتے ہیں وہی آج پنجاب کے پاپولر لیڈر ہیں بھائی. انہیں لوگ ووٹ دیتے ہیں, وہ الیکشن جیتتے ہیں, آتے ہیں, گورنمنٹ بناتے ہیں. عوام ان سے نفرت کرے نا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے جاوید صاحب, جمہوریت اور کرپشن یہ کلچر ہے اور یہ لوگوں میں سے ابھرتا ہے. جب میں نفرت کروں گا کرپشن والے سے, میں نفرت کروں گا چور سے, میں نفرت کروں گا بددیانت سے, تو معاشرے کے اندر جب نفرت آئے گی تو پھر تو کلچر کیسے آئے گا جمہوری؟ جب میں اپنے بیٹے کی بات کو بھی مکالمے کے تھرو حل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں کہ آپ پیدا ہوئے, کیونکہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے, زیادہ تعلیم یافتہ ہے. اس کے سوال پر میں بحث نہیں کروں گا. ڈیموکریسی گھر سے ابھرتی ہے, تو ہمارے تو ہاں ابھی یہ کلچر ہی. اچھا ناصر صاحب, سوال یہاں پر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے پاکستان کو دی, انہوں نے ہر جگہ جگہ اس کا جو ہے جال بچھایا, عوام کو سفری سہولتیں ملی. اس کے علاوہ جو ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں وہ انہوں نے جو دی رانی پروگرام شروع کیا ہے, اس کے علاوہ کافی سارے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح نواز شریف نے بھی پاکستان کے لیے کافی کچھ کیا ہے. تو اگر یہ بیانیہ ہمارے ملک سے چلا جائے جو رنگ برنگے نعروں کا ہے, یا ایسے لوگ آتے ہیں جو جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں, عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کر پاتے, تو کیا ان کو عوام کو ان کا ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ جواب نہیں دینا چاہیے؟ جاوید صاحب, جہاں 2,44,00,000 بچے اسکول نہ جاتے ہوں جی, وہاں اورنج ٹرین کا کیا کام ہے؟ اورنج ٹرین سفری سہولت پہلے ہے بات تو سن لیں نا. جی, عوام کے پہلے لیے کیا بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ انسان تو پہلے بنا لیں. جنگل میں رہنے والے کے لیے اورنج ٹرین نہیں چاہیے. آپ تو درندے پیدا کر رہے ہیں, آپ تو سوسائٹی کو ناہموار کر رہے ہیں. آپ تعلیم اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ لوگوں کو شعور آئے گا. آپ یہ مدارس میں جگہ جگہ کس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں, جو وہاں استحصال ہو رہا ہے اس کا نہیں پتہ. یہ جو بچے فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں اس کا نہیں پتہ. میں یہ نہیں کہتا کہ اورنج ٹرین نہیں ہونی چاہیے, لیکن کب ہونی چاہیے؟ کیا کوئی دنیا کا کوئی ملک بغیر تعلیم کے ترقی کر سکا ہے؟ کوئی ملک, ایک ملک نہیں ہے. اور دوسری بات, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے غیر ملکی زبان میں تعلیم حاصل کر کے ملک وہ ترقی میں گئے ہوں. تمام ترقی یافتہ ملکوں میں ان کی اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے. یہاں ہمیں بدیسی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں. پہلے اسکول سے عربی پڑھنی شروع کریں, پھر ہم انگریزی پڑھیں, پھر ہم پتہ نہیں اور کون سی پڑھیں, تو پھر اس کے بعد تو ہم ٹرانسلیٹر بنتے ہیں, کریٹو تو نہیں بنتے. تو بھائی پہلے دیکھیں نا, خطوں کے اندر علاقائی زبانوں کو پڑھائیں. ہمارے یہاں ایک رابطے کی زبان ہے اردو, سے پڑھائیں. تو اس میں ٹرانسلیٹ کریں ٹیکنالوجی کو, وہ لوگوں کو اس کا درس دیں, وہ اس میں آگے جائیں. ملک میں تعلیم کا جال پھیلائیں, لوگوں کو صحت کی سہولتیں دیں. یہاں تو آج یہاں پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری صحت اور ایجوکیشن ہے. جس ملک کے اندر صحت کے لیے بھی کروڑوں اور اربوں روپیہ چاہیے اور منافع بخش ہو, جہاں پر تعلیم منافع بخش کاروبار ہو, وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ وہ کیا اس کی خوشحالی آئے گی؟ وہاں کیسے تبدیلی آئے گی؟ کیسے محاسبہ ہوگا؟ کیسے انہیں یہ سارا کچھ دیکھیں نا. ہمیں ہیرو کون بنائے جا رہے ہیں اب سڑکوں پر؟ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ پیسے قوم کے ہیں یا ان کے باپ کے ہیں؟ ٹائم کم ہے. تو وہ فوٹو لگائیے نواز شریف کی, شہباز شریف کی, مریم نواز کی, جی وہ کسی اور کی, کسی اور کی. آپ کے لیڈر ہوں گے بھائی, پاکستان کے لیڈر ہیں بھائی, آپ کے ہوں گے, پاکستان کے لیڈر نہیں ہے وہ. دیکھیں نا جی, انہوں نے وفر مقدار میں کام کیا ہے. کون سا کام کیا مجھے یہ بتائے نا, انسانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ جو شہباز شریف صاحب ہے یار, دی رانی پروگرام, بات سنیں, دی رانی پروگرام جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا نا. سب پہلے سن لیں, میری بات سن لیں. نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اسکالرشپ دی اپنا طلباء طالب علموں کو. اس کے علاوہ انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم دی, انہوں نے جیلو ٹیکسی دی, انہوں نے کیری ڈبے دیے. عوام کے لیے تو بے بہا ہی کام کرتے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بڑے کام شروع کیے ہوئے ہیں. مجھے ایک کام بتائے نا, دیرانی پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. دیرانی پروگرام ہے کیا مجھے یہ بتا دیں؟ اجتماعی شادیاں کرانا نا. ایتھے بیگم مقصود نے 300 بچیوں کی شادی کرائی ہے شیخ پورہ میں.
ٹھیک ہے اور میری ذرا بات سن لیں بھائی جی۔ اور میری بات سن لیں، ٹائم لوگوں کو کیوں نہیں آپ نے تو اپنا گیت سنانا ہوگا نا انہیں کہ جی گورنمنٹ کے لوگ نہ ناراض ہو جائیں. اور بھائی میرا بھی اس گورنمنٹ سے تعلق ہے، ناراض ہوتے تو ہوں، میں نے تو سچ بولنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دی رانی پروگرام کیوں نہیں لوگوں کو اس سیاحت میں لاتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے اٹھا سکے. انہوں نے بیکر بنانے کی سکیمیں شروع کی ہوئی ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اکانومی کو ترقی دیں، معاشرتی ترقی دیں، تعلیم کو ترقی دیں، لوگوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کریں، صحت فری پرووائڈ کریں اور ان بچوں کو تعلیم دیں. ہاں شہباز شریف کے ایک کام کو دان اسکول، وہ بچے جو پڑھنے جائیں میرٹ پر آئیں، انہیں اچھے اسکولوں میں تعلیم دی جائے. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ جہالت جمع جہالت، لوٹ مار جمع لوٹ مار، یہ کوئی کام نہیں ہے. اور یہ اپنے اشتہار پوسٹر لانا ان کے باپ کا پیسہ نہیں، آئی ایم ایف سے لیا ہوا قرضہ ہے، اس میں اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا. کام نظر آ جاتا ہوا. کوئی لیڈر بتائیں جس نے اپنی تصویر لگا کے پوسٹر نہ لگائے، جنہوں نے بھی لگایا انہوں نے قوم کا پیسہ کا ضیاع کیا کہ وہ دنیا سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں نا آپ کی مجبوری ہو گئی. نہیں میری کوئی مجبوری نہیں ہے جاوید صاحب آپ کی مجبوری ہو گئی. نہیں میری کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک زندگی کا حصہ پیپلز پارٹی سے گزرا ہے، لیکن میں زرداری صاحب کے غلط اقدام کو غلط کہتا ہوں. میں نے بارہا کہا کہ پیپلز پارٹی کو آئینے عہدے لینے چاہیے تھے. میں نے کہا یہ بات تو نواز شریف میرے چاچے کی بیٹی نہیں ہے، نہ مجھے جیل سے ڈر لگتا ہے، نہ ریل سے ڈر لگتا ہے، نہ مجھے نامعلوم ہونے میں ڈر لگتا ہے. تو اس لیے جو سچی بات ہے وہ کروں گا. اور یہ سارا فراڈ ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. قوم کو جاگنا ہوگا، ان کا محاسبہ کرنا ہوگا، ان تمام لیڈروں کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہوگا. لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو جلوس نکالتے ہیں بجائے واپڈا کے دفتر کو اور سرکاری بلڈنگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، جنہیں ہمیں اپنے منتخب نمائندے بنایا، ان کے پتلے جلائیں، ان کے گھروں کے باہر مظاہرے کریں کہ ہم نے تمہیں اس لیے نمائندہ بنایا تھا کہ ہماری سہولتوں کے لیے بات کریں. وہ نہیں کرتے. یہ رویے بدلنے چاہیے. سڑکیں نہیں بند کرنی چاہیے، ان کے گھروں کو بند کرنا چاہیے. اور وہ جو کروڑوں روپیہ کما کے یا شہنشاہ بنے ہوتے ہیں، مافیا بنے ہوتے ہیں. تھینک یو ناز صاحب. آج ناظرین بہت بڑی خبر دیکھنے کو ملی. وہ کیا ملی کہ ڈی پی او جو قصور صاحب ہے، انہوں نے آج اپنی پوری کابینہ سے جتنے بھی اس کے جو ہیں ملازمین، ان سے حلف لیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کسی آنے والے سائل سے ہم رشوت نہیں لیں گے. آج انہوں نے ایک حلف نامہ جو ہے آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، تمام اپنی جتنی بھی ان کی پولیس ہے اس کو اکٹھا کیا ہوا تھا. تو اگر اسی طرح کا اقدام ہر ضلع میں ہو، تمام ڈی پی او صاحبان جو ہیں وہ اگر اسی طرح کا حلف نامہ لیں جس طرح کا قصور والا ڈی پی او صاحب لے رہے تھے، تو اس کے ساتھ جرائم میں کافی ساری کمی آ سکتی ہے. جو لوگ ہیں جرائم پیشہ ہیں وہ جو ہیں وہ جرم چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ٹی وی چینل کو لائک کریں اور فالو کریں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مہربانی، شکریہ.